رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دارالافتاء اہل سنت سلسلے میں ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتے ہیں۔ حصول برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، الحمدللہ ماہ ربیع الاول ربیع النور شریف کی الحمدللہ آمد ہے۔ آج پاکستان کے اندر چاند دیکھے جانے کے حوالے سے پیشن گوئیاں بھی ہیں کہ شاید چاند نظر آ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ربیع النور شریف کی بہاریں نصیب فرمائے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت جوش و خروش کے ساتھ، دھوم دھام کے ساتھ منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل آج کچھ سوالات انشاءاللہ ہم ربیع الاول کے متعلق جو ضروری سوالات ہیں انشاءاللہ ہم وہ کریں گے، اور اس کے علاوہ بھی انشاءاللہ آئندہ جو ہمارے سلسلے ہوں گے اس موضوع کو ہم انشاءاللہ شامل رکھیں گے اپنے سلسلوں کے اندر۔ آپ بھی ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، آپ کال کے ذریعے اپنا سوال سلسلے میں شامل کروا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ممکن ہوا تو آپ کا سوال بھی شامل سلسلہ کیا جائے گا۔ ذو ربیع الاول شریف اللہ تعالی ہمیں اس کی برکتیں نصیب فرمائے۔ اس کے حوالے سے ایک میسیج چلتا ہے اور اس کا ہم نے بہت مرتبہ جواب بھی دیا، اور میسیج کا خلاصہ یہ ہے کہ جس نے ربیع الاول کے آنے کی خوشخبری دی اس پر جنت واجب ہو گئی، یا اسی طرح کے ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ میسیج چلتا ہے، اور آپ نے بہت مرتبہ اس کی مذمت اس کی حوالے سے بتایا۔ دوبارہ بھی آپ اس کا جواب عطا فرما دیجیے گا۔ لیکن ہم جہاں اس کی مذمت کرتے ہیں کہ بھئی اس طرح کی کوئی حدیث پاک نہیں ہے خوشی منانے کے حوالے سے، تو کیا خوشی منانا منع بھی ہے؟ یعنی حدیث پاک تو نہیں ہے، تو کیا اس کا مطلب ہے آپ خوشی بھی نہیں منائیں گے، یا خوشی منانے کی اجازت ہے، یا اس کی خوشخبری دینے کی اجازت ہے، یا یہ بھی منع ہی کہلائے گا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ جو ایس ایم ایس چلتا ہے وہ مبارکباد دینے کے حوالے سے چلتا ہے کہ جس نے خبر دی اس کی سب سے پہلے، تو اس کے لیے یہ ہے۔ تو وہ جو روایت ہے وہ تو ہم کئی دفعہ بیان کر چکے کہ وہ من گھڑت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف ایسی کسی بات کو منسوب کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ لیکن روایت رمضان سے متعلق بھی ہے، اس کے آنے کی اور جانے کے حوالے سے، تو وہ بھی اسی حکم میں من گھڑت ہے۔ جی بالکل، یعنی کسی مہینے کے حوالے سے علماء نے اس بات کو لکھا ہے کہ کسی مہینے کے حوالے سے ایسی کوئی روایت موجود نہیں کہ اس کے آنے پر جو ہے وہ خوشی کی، اس کے آنے پر خوشخبری دینے کی وجہ سے یہ کہا گیا ہو کہ اس کے اوپر جنت واجب ہو جائے گی یا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ ایسی کوئی روایت نہیں ہے، علماء نے اس بات کی صراحت کی ہے۔ جہاں تک رہا معاملہ یہ کہ کیا ربیع الاول کے آنے پر کسی کو خوشخبری دی جا سکتی ہے، یعنی کہا جا سکتا ہے کہ آپ کو ربیع الاول کی آمد مبارک ہو، کہ برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے، رحمت والا مہینہ آ رہا ہے، یہ مبارکباد دینا درست ہے یا نہیں ہے؟ تو بالکل اس کے تو جواز میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ یہ جو مختلف مواقع پر ہمارے یہاں مبارکباد دی جاتی ہے، مثلا جمعہ آتا ہے تو جمعہ مبارک یہ کہا جاتا ہے، اسی طرح رمضان آتا ہے تو رمضان مبارک کہا جاتا ہے، عید مبارک کہا جاتا ہے، یعنی خوشی کے مواقع آتے ہیں تو شادی مبارک، حج مبارک، اس طرح کے الفاظ کہے جاتے ہیں، تو اس کے جواز میں اصلاً کوئی شبہ نہیں ہے۔ اب بعض لوگ اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں، جیسا کہ ان کی طبیعت ہوتی ہے کہ یہ جمعہ مبارک کے نا کہاں سے ثابت ہے، صحابہ نے اسے کو جمعے کی مبارکباد دی۔ تو دیکھیں، یہ تو اصول و ضابط جو قاعدہ بیان کیا جاتا ہے، یہ قاعدہ ہی غلط ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو 9ویں صدی ہجری کے مجدد بھی ہیں اور 911 آپ کا سن وفات ہے، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے حصول الامانی باصول التہانی، یعنی مبارکباد جو دی جاتی ہے
ان کے اوپر آپ نے مختلف احادیث لکھی، ان کے اصول بیان کیے اور بتایا کہ کن کن مواقع پر جو ہے وہ مبارکباد دی جاتی ہے، اور فرمایا کہ یہ چیزیں احادیث طیبہ اور بزرگوں کے اقوال سے، کلام سے ثابت ہیں، اور اس میں آپ نے اصول و قاعدہ یہی بیان کیا کہ اگر کسی دن کی مبارکباد دی جا رہی ہے اور اس دن کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے مبارکباد دینے میں، تو اس میں اصولاً کوئی حرج نہیں ہے، یعنی بالکل آپ کسی کو مبارکباد دینا چاہتے ہیں دے سکتے ہیں۔ تو انہوں نے اس میں کئی مواقع بیان کیے کہ جس میں مختلف بزرگوں نے، صحابہ کرام علیہ رضوان نے ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی۔ تو یہ قاعدہ اور اصول ہے کہ جس چیز کی آپ مبارکباد دے رہے ہیں، اگر شریعت مطہرہ میں اس چیز کی مبارکباد دینے کی ممانعت نہیں آئی تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مثلاً ایسا دن ہے کہ جس میں مبارکباد دینا منع ہے، جیسے کفار کے ایسے تہوار، مذہبی تہوار، کہ اس میں مبارکباد دینے سے منع کیا گیا ہے۔ اب ان دنوں کے علاوہ یا اس کے علاوہ جس کی ممانعت کی گئی ہے، ان دنوں کے علاوہ اگر کوئی مبارکباد دیتا ہے تو شریعت مطہرہ کے اندر کہیں اس کی ممانعت نہیں آئی، کہیں اس سے منع نہیں کیا گیا کہ نہیں جی آپ مبارکباد نہیں دے سکتے۔ اگر کوئی یہ پوچھے گا تو پھر اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ یہ بتائیے کہ عمرے سے آنے والے کو عمرہ مبارک کہنا کیسا، حج سے آنے والے کو حج مبارک کہنا کیسا، شادی مبارک کہنا کیسا، سالگرہ مبارک کہنا کیسا، تو یہ مختلف سیٹ مل جاتی ہے تو اس پہ مبارکباد دینا کیسا۔ تو ان میں کوئی بھی حرج نہیں ہے جب تک کہ شریعت مطہرہ اس سے روکتی نہیں ہے، شریعت مطہرہ اس کے اندر رکاوٹ نہیں ڈالتی، اس وقت تک آپ منع کرنے والے کوئی نہیں ہوتے۔ اور یہ باقاعدہ کتاب انہوں نے صرف مبارکباد کے رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صرف اس موضوع پر، یہ حصول الامانی بھی اصول تہانی، تہانی بولتے ہیں مبارکباد دینے کو، یہ تہنیت کی جمع ہے، اور اصول معنی جو ضابطے ہیں وہ، اور امانی کا مطلب امید ہے، حصول معنی حاصل ہونا، تو جو تہانی کے یعنی مبارکباد دینے کے اصول ہیں اس کے ذریعے امیدوں کا حاصل ہونا، خوشیوں کا حاصل ہونا، یہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی کا رسالہ ہے، پوری کتاب موجود ہے، یہ ثابت کیا ہوگا، احادیث طیبہ ہیں اس میں، پھر اس کے بعد صحابہ کے اقوال ہیں، بزرگوں کے اقوال ہیں، ان سے یہی ضابطہ ثابت کیا علامہ سیوطی نے کہ مبارکباد اگر اچھے دنوں کی دی جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اب ربیع الاول کا مہینہ، اس میں 12ویں کا دن ہے، تو 12ویں کے دن کی مبارکباد دیجیے نا، مہینے کا اس سے بالکل اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، 12ویں کا دن ہو یا پورے مہینے کی مبارکباد ہو، کوئی حرج نہیں، بلکہ علامہ زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ المواہب اللدنیہ کے اندر آپ نے تو یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو برکت دے، اس کو شاد و آباد رکھے کہ جو میلاد کی راتوں کو خوشی کی راتیں بنا لیتا ہے، دن کو خوشی کے دن بنا لیتا ہے، یعنی تمام کے تمام مہینے کی انہوں نے تو بات کی ہے کہ اس مہینے کو خوشیوں کی راتیں منا لیتا ہے اور اس مہینے کے دنوں کو خوشیوں کے دن منا لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس شخص کے اندر برکت عطا فرمائے۔ تو ایک دن کی مبارکباد دیں، پورے مہینے کی مبارکباد دیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو عام طور پر ربیع الاول شریف کی جب آمد ہو جائے، ایک عاشق رسول کا کیا انداز ہونا چاہیے؟ مبارکباد دیں تو میسج ایک آیا اور فارورڈ کر دیا نا، بس یہ ہو گیا، یا پھر اس کے اندر کوئی تبدیلی آنی چاہیے؟ اس کے اندر کیا یعنی کیا چیزیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں مسئلہ اس کو خوشی منا رہا ہے، یعنی آپ نے جو فرمایا دن بھی خوشی منائے، رات کو بھی، تو کیا اس کے لیے تقاریب منعقد کرنا یہ خوشی منانا کہلائے گا، یا کوئی اور طریقہ کار بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں تقاریب منعقد کرنا جو شریعت مطہرہ کے دائرے میں ہو وہ بھی خوشی کھلائے گا۔ اب جیسے مثال کے طور پہ 14 اگست ہے، جب یہ ہمارا ملکی تہوار آتا ہے، آزادی کا دن آتا ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ تقاریب بھی منعقد کی جاتی ہیں، اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ پہلے سے مبارکباد دینا، پہلے سے خوشیوں کی تیاری کرنا، تو بالکل ہمارے یہاں پر پہلے ہی تاریخ سے شروع ہو جاتا ہے سلسلہ۔ تو اب یہ مبارکباد دینے کا رواج جو ہے وہ پہلے سے چل گیا۔ اب جو 14 تاریخ کو باقاعدہ تقریب منعقد کی جا رہی ہے، اگر وہ شریعت مطہرہ کے دائرے کے اندر ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خوشی منانا اس کو بھی کہیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر تقاریر پر غور کیا جائے تو اس میں یہ بات واضح ہوگی کہ بنیاد اس کو سمجھا جاتا ہے کہ جو پاکستان کے حصول کا مقصد تھا اس کو پورا کیا جائے، کہ ہم نے پاکستان کو کیوں حاصل کیا۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کے صدقے میں ہر چیز ملی ہوئی ہے، جن کے صدقے میں ہر نعمت حاصل ہوئی ہے، ان کی آمد کی خوشی منانا یہ خود بھی محمود ہے، پسندیدہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو اصل مقصد ہے خوشی کا وہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہونا، کیونکہ علماء نے اس بات کو واضح الفاظ میں بیان کیا ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ جو ہم سنتے ہیں، آپ کے اخلاق حمیدہ جو ہم سنتے ہیں، آپ کی پیاری پیاری صورت کے بارے میں جو ہم سنتے ہیں، ان تمام کا جو مقصد اصلی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت بڑھے،
جب ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن مبارک کے بارے میں سنیں گے کہ اتنے حسین و جمیل تھے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، تو بندے کے دل کے اندر ویسے ہی رغبت پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر جب پتہ چلتا ہے کہ اتنے حسین و جمیل ہونے کے ساتھ ساتھ بڑا عظیم مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاصل تھا، تو آپ کی عظمت ہمارے دل کے اندر مزید پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد اگر یہ پتہ چلے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنے بڑے مقام اور مرتبے پہ ہونے کے بعد ہم سے اتنی محبت فرماتے ہیں، تو پھر دل کے اندر اور زیادہ محبت بڑھتی ہے۔ تو یہ سیرت طیبہ کا سننا، پڑھنا، باتیں کرنا، یہ سارا کا سارا اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہمارے دل میں عقائد و جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت مزید بڑھے، اور محبت کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ بندہ جس سے محبت کر رہا ہے اس کے طریقہ کار پر چلے۔ اس کی محبت کامل اور سچی اسی صورت میں ہے جب کہ وہ اپنے محبوب کے تابع ہو، اپنے محبوب کے طریقہ کار پر چلے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشیاں منانا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو بیان کرنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منانا، یہ تمام کا تمام اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقہ کار پر چلیں، اپنے دل کے اندر محبت کو مزید بڑھائیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طریقہ کار ہے اس کو اپنائیں۔ اچھا، اگر کوئی مسلمان بالخصوص عام آدمی نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہے تو کون سی کتاب پڑھے؟ آپ اس کا مشورہ عطا فرمائیں، جس میں سرکار کا جسم مبارک کیسا تھا، آپ کا چلنا کیسا تھا، آپ کی باتیں کیسی تھیں، تو یہ ہمیں کہاں سے معلوم؟ جی بالکل، اس پہ دیکھیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے اس پر تو اتنی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ جس کا شمار ہی نہیں ہے، اس قدر کتابیں ہیں کہ حد ہے اس کی۔ یہاں تک کہ علامہ صالح شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے شاگرد ہیں، انہوں نے سبل الہدیٰ والرشاد کے نام سے سیرت پر کتاب لکھی، اور 15 جلدوں میں یہ کتاب لکھی آپ نے، ہزاروں صفحات پر کتاب لکھی، اور اس کی ابتدا میں آپ نے یہ فرمایا کہ میں نے یہ 300 کتابوں سے نکالی ہے، 300 کتابوں سے اس کا مواد میں نے لیا ہے، جن میں سے بعض کتابیں وہ ہیں کہ جو 80 جلدوں کے اوپر مشتمل ہیں، لیکن ان میں سے نکالا ہے اس کو۔ اور پھر اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ اس کے باوجود میں نے جو سمندروں کے سمندر ہیں ان میں سے چند قطرے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، چند قطرے آپ کے سامنے 15 جلدیں لکھ لی ہیں۔ ہاں، اچھا، وہ بھی 80 جلدیں بھی سیرت پر مشتمل تھیں؟ نہیں، وہ مختلف احادیث کی کتابیں، صحابہ کے اقوال کے بارے میں، سیرت کے پہلو اس میں سے نکالے۔ اچھا، اب یہ جو سیرت ہے اس پر تو کتابیں اتنی لکھی جا رہی ہیں، بے شمار لکھی جا رہی ہیں، لیکن اس حوالے سے جو مشہور ترین کتاب ہے وہ علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے المواہب اللدنیہ کے نام سے ہے، اور قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ۔ یہ دو کتابیں انتہائی جامع علماء نے قرار دی ہیں، دونوں کے اردو تراجم بھی ہیں، اور آسان الفاظ میں اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو، تو اس کے لیے سب سے بہترین کتاب جو ہے وہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے سیرت مصطفیٰ کے نام سے، جو چھوٹی اپنے حجم کے اعتبار سے مختصر بھی ہے، بہت بڑی بھی نہیں ہے، سیرت مصطفیٰ 600-700 صفحات ہیں اس کے، اور یہ ہے بھی آسان الفاظ میں، کہ ان کی عادت تھی کہ وہ آسان الفاظ میں ہی لکھا کرتے تھے، سمجھنا بھی آسان ہے اس کو۔ تو اس کتاب کو پڑھیں، خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں۔ امیر علیہ سنت کا جو رسالہ ہے صبح 12، یہ بھی میلاد کے حوالے سے بہت اچھا ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو امیر علیہ سنت کے رسائل ہیں مختلف، نور والا چہرہ اور درود پاک کے فضائل کے اوپر مشتمل آپ کا رسالہ، اور اس موضوع پر جو ہے زیادہ درود و سلام ہے، اس طرح کی کتابیں انشاءاللہ مطالعہ کریں گے تو دل کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مزید محبت یہ بڑھے گی انشاءاللہ۔ اور اگر اشعار پڑھنا چاہیں، نعتیں سننے کا شوق ہوتا ہے، پڑھنے کا بھی شوق ہوتا ہے، تو اگر اشعار پڑھنا چاہیں سیرت کے حوالے سے تو کون سی آپ کتاب فرمائیں گے؟ دیکھیے، سیرت کے حوالے سے سب سے جامع تو ہدایت بخشش ہی ہے۔ ٹھیک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو جس انداز میں امام اہل سنت نے اشعار میں بیان کیا وہ کمال ہے۔ سبحان یعنی بعض اوقات جو ہے وہ آپ صفحات کے صفحات سیرت کے پڑھتے چلے جائیں، پڑھنے کے بعد اعلیٰ حضرت کا ایک شعر آئے گا کہ جو وہ سارے کا سارا خلاصہ اس کے اندر بیان کر دے گا، لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے اشعار ظاہر ہے کہ ہر ایک کے سمجھنے کے بس کی بات نہیں ہے، تو کوشش یہ کریں کہ جو سمجھ نہیں آتا ویسے تو سننا ہی ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا جو کلام ہے وہ شریعت مطہرہ کے عین مطابق ہے، اس میں وہ نہیں ہے کہ ہم کوئی اس میں سنیں گے تو کوئی غیر شرعی بات سن لیں، نہیں، بلکہ عین شریعت مطہرہ کے مطابق ہے، اس کو سنیں گے تو انشاءاللہ بہت سارے اشعار تو ویسے سمجھ ہی آ جائیں گے، اور نہ بھی آئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو نعت ہے وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سننے کا ذوق آپ کو حاصل ہوگا۔ اور امیر علیہ سنت نے یہ ارشاد بھی فرمایا، اپنی کتاب کے حاشیے میں آپ نے یہ بات لکھی ہے، جیسا کہ امام اہل سنت نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے عشق رسول میں اضافہ ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اچھی آواز والوں سے
حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعتیں سنیں. تو امیر علیہ سنت نے وہاں یہ حاشیہ اپنی کتاب کے اندر لکھا تھا کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اپنے عشق رسول کو بڑھائے تو اسے چاہیے کہ امام اہل سنت کی نعتیں سنا کرے. حضور اعلی حضرت نے جس انداز میں حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعتیں بیان کی ہیں وہ کمال ہے. اسی طرح امیر علیہ سنت کا جو نعتیہ دیوان ہے وسائل بخشش کے نام سے، وہ بھی سہل ہے، آسان ہے، اور اس میں مختلف انداز ہیں. زیادہ تر امیر علیہ سنت نے مناجات کی ہیں اس کے اندر، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں التجائیں کی ہیں، ہاں، اور استغاثے پیش کی ہیں. اور اسی طرح امیر علیہ سنت نے کئی مقامات پر جو ہے وہ تعریف و توصیف کے جو اشعار ہیں ان کو بھی بیان کی ہیں. تو وہ نعتیں بھی آپ اگر پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کے دل کے اندر عشق رسول کے اندر اضافہ ہوگا انشاءاللہ. اور یہ دونوں کتابیں جو نعتیہ کلام پر مشتمل ہیں، ہدایت بخشش اور وسائل بخشش، الحمدللہ مکتبۃ المدینہ سے شائع ہو چکی ہیں. اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کتاب کا نام ہے یہ بھی غالباً مکتبۃ المدینہ پر دستیاب ہے. تو آپ یہ کتاب بھی حاصل کر سکتے ہیں. آپ اسکرین پر اس کا ٹائٹل بھی دیکھ رہے ہیں. اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی الحمدللہ یہ ساری کتابیں آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، ان کو حاصل کر سکتے ہیں اور مطالعہ بھی کر سکتے ہیں. کچھ کالز اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی کال سنائیے. میں شاہد حسین اتاری سردار آباد سے بات کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ شعر ایک پڑھا جاتا ہے کہ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. تو مفتی صاحب اس کے بارے میں ذرا تھوڑی رہنمائی ارشاد فرما دیں. جی انشاءاللہ. ایک اور کال سنائیے. سوال میرا یہ ہے کہ میں نے پڑھا ہے حدیث مبارکہ میں، اس کا مطلب اردو میں ترجمہ لکھا ہوا تھا اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ظالم ہے وہ مسلمان جس نے وہ بات پوچھی جو حرام نہ تھی مگر اس کے پوچھنے کی وجہ سے حرام ہو. میں نے یہ پوچھنا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے، یہ کس بات کی طرف ہو جا رہا ہے. جی اللہ اللہ کہنے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. شعر سنتے رہتے ہیں. جی مفہوم بالکل واضح ہے اس کا. ٹھیک ہے. قرآن و حدیث کے مفہوم کے عین مطابق ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی بارگاہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو. یہاں پر مطلقاً اللہ تبارک و تعالی نے وسیلے کا حکم دیا ہے کہ اللہ کی بارگاہ کے لیے وسیلے کو تلاش کرو. اب اس میں بندے کی نیکیاں بھی شامل ہیں، بندے کے اچھے اعمال بھی شامل ہیں، اور افراد بھی شامل ہیں کہ کسی فرد کے ساتھ آپ جو ہے وہ وسیلہ تلاش کریں، کسی مقام کے ذریعے وسیلہ تلاش کریں. اس آیت کے تحت تمام کی تمام چیزیں یہ آ جاتی ہیں. شاہ ولی اللہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے القول الجمیل کے اندر اس کی تصریح فرمائی ہے کہ یہاں پر جو زیادہ قرینہ ہے وہ اس بات کا ہے کہ افراد کے ذریعے جو وسیلہ ہوتا ہے وہ اس آیت کے اندر مراد ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. نیکیوں کا تو پہلے ہی حکم ہو گیا کہ اللہ سے بندہ اللہ سے ڈرے گا بندہ، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرے گا، نیکیاں کرے گا، برائیوں سے بچے گا. پھر اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے اولیاء کا، انبیاء کا وسیلہ اختیار کرے گا. اس کے ذریعے سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرتا چلا جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو اور ان کے بعد اولیاء کو یہ مخلوق کے درمیان واسطہ بنا کر بھیجا ہے. اصل تو انبیاء کرام علیہم السلام ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام بندوں تک پہنچاتے ہیں، کیونکہ بندوں کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے براہ راست فیض، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے براہ راست احکام کو لے سکیں، جن چیزوں کے ذریعے وہ اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل کر سکیں. یہ بندوں کے جس بس کے اندر نہیں ہے. تو اللہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو یہ واسطہ بنا کر بھیجا. اس بات کی صراحت جو ہے قاضی یاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی نے شفا شریف کے اندر کی ہے. تو انبیاء کرام علیہ السلام اور جو رسول ہوتے ہیں وہ آتے ہی اس لیے ہیں کہ بندے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان واسطہ بنتے ہیں. یہ بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچاتے ہیں. تو اس لیے یہ جو کہا گیا کہ اللہ والے ہیں، تو اللہ والوں کے اندر انبیاء بھی آتے ہیں، اللہ والوں کے اندر جو ہے وہ اولیاء بھی آتے ہیں. تو جب ان کی بارگاہ کے اندر بندہ حاضر ہوتا ہے تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا جو ہے وہ مقام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ قرب حاصل کرتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں واضح موجود ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ آپ فرمائیے اے محبوب، اگر تم، یعنی تم لوگ یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، لوگوں سے یہ فرمائیے کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، میری اتباع کرو. اور اتباع کب کی جائے گی؟ جب ان سے محبت کی جائے. جب ان سے محبت کی جائے گی تو ان کی پیروی کی جائے گی. پھر جب پیروی کریں گے اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ انعام عطا فرمائے گا کہ یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے تمام کے تمام گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنی محبت کا
اور بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب کیسے بننا ہے اس کا طریقہ بتایا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وسیلہ آپ کی جو سیرت طیبہ ہے، آپ کی جو سنن ہے، اس کو اپنا لے تو ان کا وسیلہ بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوبیت کا درجہ یہ دلا دے گا۔ تو اسی طرح اور کئی احادیث طیبہ بھی موجود ہیں اور قرآن پاک کی آیتیں بھی موجود ہیں کہ جس میں وسیلے کا تذکرہ موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو قرب حاصل ہوتا ہے وہ انبیاء کرام علیہم السلام کے ذریعے اور اولیاء کرام کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ اچھا، بزرگوں کے وسیلے سے قرب حاصل ہوتا ہے، یعنی کیا وسیلے؟ دعا مانگے اللہ اس کے وسیلے سے میرے قرب عطا فرما دے، یا کوئی اور صحبت اختیار کرنا وسیلہ بنانا کہلائے گا؟ مراد کیا وسیلے سے؟ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ ان کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تو جیسے انہوں نے تیری عبادت کی، تجھے اس کا واسطہ کہ تو جو ہے وہ ہمیں بھی اپنی بارگاہ میں عبادت کی توفیق عطا فرما۔ اسی لیے ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، قاضی یاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تمام نے اس بات کو لکھا ہے کہ جو بزرگوں کی قبریں ہوتی ہیں اس کے پاس، سامنے نہیں، اس کے آس پاس جو بندہ نماز پڑھتا ہے تو یہ چیزیں اس کے لیے زیادہ برکت کا سبب بنتی ہیں۔ یعنی اس کو سامنے نہیں کرنا، سامنے پڑھنے کی بھی صورتیں ہیں کہ کس صورت میں پڑھا جا سکتا ہے، کس صورت میں نہیں پڑھا جا سکتا۔ تو بہرحال اس کی قبر کے پاس اگر نماز پڑھی اور اس میں اس بات کی نیت کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکت سے مجھے مزید برکتیں عطا فرمائے، تو یہ تمام کے تمام بزرگ اس بات کو لکھتے ہوئے آئے ہیں۔ اور بھی کئی بزرگوں کے حوالے موجود ہیں کہ جنہوں نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ یہ چیز بندے کے لیے مزید قربت کا، مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں درجات کی بلندی کا یہ سبب بنے گی۔ ٹھیک ہے۔ تو جو قبر کے سامنے کا مسئلہ ہے اس کو میں واضح کرتا چلا جاؤں ورنہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو جائے کہ قبر کے سامنے نماز پڑھنے سے اس کی مختلف صورتیں بنتی ہیں۔ اگر آپ قبر سامنے ہیں اور اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو اگر کسی چھوٹی جگہ پر پڑھ رہے ہیں، مسجد کے اندر یا کسی کمرے کے اندر قبر ہے وہاں پڑھ رہے ہیں، تو سامنے منہ کر کے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، سوائے یہ کہ قبر کے آگے آپ سترا رکھ دیں۔ اگر قبر کے آگے سترا ہو جاتا ہے، آڑ ہو جاتی ہے، آڑ جو ہو جاتی ہے وہ اگر آ گئی تو پھر اس صورت میں نماز آپ پڑھ سکیں گے۔ آڑ کیسی ہونی چاہیے؟ جس کو آڑ کہہ سکیں، یعنی جس کو سترا کہا جاتا ہے، جس کے ذریعے سے بندہ نمازی کے آگے سے گزر سکتا ہے۔ پانی والی بوتل رکھ دیں آگے، اس کے آڑ بن جائے گی؟ بن جائے گی، اگر ایک ہاتھ لمبی ہے تو وہ بن جائے گی۔ عام طور پر نہیں ہوتی، چھوٹی ہوتی ہے، 1 فٹ ہوتی ہے۔ ایک ہاتھ لمبی ہونی چاہیے، وہ بڑی ہے تو ہو جائے گی 1.5 فٹ تک کم بیش، یعنی بس آڑ درمیان میں رکھی اور پھر نماز پڑھ رہا ہے تو اس میں مسئلہ نہیں۔ اسی طرح کسی صحرا کے اندر، میدان کے اندر نماز پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اتنی دور پڑھ رہا ہے کہ جس طرح 3 صفیں بن جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو 3 صفوں دور نماز پڑھ رہا ہے قبر سے تو کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر قریب پڑھ رہا ہے تو پھر پڑھنے کی اجازت نہیں 3 صفوں سے کم میں، البتہ یہ کہ اگر درمیان میں سترا رکھ لیا تو پھر اس کی اجازت ہے کہ پڑھ سکتا ہے۔ باقی دائیں بائیں اور آگے نماز پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن یہ سجدہ قبر کو نہیں کر رہا، نہیں، قبر کو سجدہ تو کر ہی نہیں سکتا نا، سجدہ تو کعبے کو بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، سجدہ اللہ کو ہوتا ہے، سجدہ کعبے کی طرف ہوتا ہے لیکن ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، تو قبر کو سجدہ کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، جہاں کئی مساجد میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے صحن وغیرہ میں قبر آ جاتی ہے، قبر پہلے بنا دیتے ہیں نا درمیان میں، 4 دیواری بنا دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، سترا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا حضور، یہ جو آپ نے آیت وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس سے ہم بیعت ثابت کر سکتے ہیں کسی پیر کامل کی بیعت کرنا، کہ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے؟ بالکل، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے انہی چیزوں کو اس آیت سے ثابت کیا، ٹھیک ہے، اور بیعت کا ثبوت تو قرآن کی اور آیتوں سے بھی موجود ہے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہر شخص کو ہم اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو وہ امام سے مراد پھر شارحین نے، مفسرین نے یہ لکھا کہ جو جس کی پیروی کرتا ہوگا، جس سے محبت کرتا ہوگا، جس کی اتباع کرتا ہوگا، اس کے ساتھ اس کو بلایا جائے گا۔ اچھا، اللہ والے کون ہیں؟ اللہ والے اللہ سے ملا دیتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں تھوڑی سی کنفیوژن ہے یا غلط فہمیاں ہیں، کوئی تعویذات دیتا ہے مثال کے طور پر، پیر بنا ہوا ہے، کوئی اس طرح کے یعنی معاملات ہوتے ہیں، تو وہ اللہ والا ہے؟ یا نیک افراد، علماء دین، اللہ والا یعنی اس کی بھی آپ تعریف دیکھیں۔ اب اللہ والا تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بیان فرمائے کہ کون اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے کہ اللہ والا کون ہے، تو خود واضح الفاظ میں بخاری شریف کے اندر حدیث قدسی کے اندر موجود ہے کہ بندہ جس چیز سے میرا سب سے زیادہ قرب حاصل کرتا ہے وہ فرائض ہیں، یعنی کوئی چیز اتنی پسندیدہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں جس کے ذریعے قرب حاصل کیا جائے فرائض سے بڑھ کر، فرائض کے بغیر قرب حاصل نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد بندہ مسلسل عبادت کرتا رہتا ہے، نوافل پڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود یہ اسکیل بیان کیا ہے
اور خود یہ معیار بیان کیا ہے کہ اسی صورت میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب حاصل کر سکتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیان کردہ فرائض پر عمل کریں. مجذوب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مجذوب وہ ہوتا ہے کہ جس کی عقل زائل ہو جاتی ہے، لیکن اس کے بارے میں بھی علماء نے یہ لکھا ہے کہ وہ سچا مجذوب وہ ہوگا کہ جو کبھی شریعت مطہرہ کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، شریعت کے مقابل نہیں آئے گا کبھی وہ، تو شریعت کے مقابل کوئی مجذوب نہیں آئے گا. اب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں پیر ہوتے ہیں بہت سارے، تو جو نیک و صالح پیر ہیں جو واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے، اپنے مریدین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کی طرف لانے والے، جیسے امیر علیہ سنت کی ذات گرامی ہے، اور جو پیران اعظام واقعی علماء ہیں اور اس طرح کے ان کے معاملات ہیں کہ وہ اصلاح فرمانے والے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں اور حقیقتاً وہ اللہ والے ہیں. باقی رہا جو اس طرح کی مہم چلتی رہتی ہے مختلف پیروں کے نام لے کر کے بھئی فلاں پیر ہے اور یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، تو یہ بات جان لیں کہ دیکھیں کسی بھی چیز کے بارے میں جو معلومات لی جائے گی وہ اس مسلک کے یا اس مذہب کے جو اتھینٹک لوگ ہوں گے، جو اتھارٹی ہوں گے، ان سے لی جائے گی. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ آپ جو ہے کسی کے بارے میں کوئی بات کہہ دیں اور آپ سمجھیں کہ بھائی یہ جو اس سے تعلق رکھتا ہے وہ سارے ایسے ہیں. امیر اہل سنت ایسوں کی کئی مرتبہ مذمت فرما چکے ہیں. یہ لوگ تو وہ ہوتے ہیں کہ جن کو قرآن تک پڑھنا نہیں آتا، ٹھیک ہے، جن کو صحیح طریقے سے کلمہ تک پڑھنا نہیں آتا، اور نعوذ باللہ شریعت مطہرہ کی جو خلاف ورزی جس انداز میں یہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ تو کوئی عام آدمی، علماء تو الگ بات ہے، ایک عام آدمی کہ جو صحیح العقل ہے اور شریعت کو کچھ بھی سمجھتا ہے تو وہ خود کہے گا کہ یہ تو کسی صورت میں پیر کیا، یہ تو نیک مسلمان کہلانے کے بھی لائق نہیں ہے. ٹھیک ہے، بعض صورتوں میں تو ایسا ہوگا کہ شاید وہ مسلمان کہلانے کے بھی لائق نہ ہو، کیوں ہو سکتا ہے کہ ایسی بھی باتیں ان کے اندر پائی جاتی ہوں. لہذا جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ علماء اہل سنت کیا بیان کرتے ہیں، جو ہمارے مشائخ ہیں وہ اس بارے میں کیا بیان کرتے ہیں. تو آپ کو 20 مرتبہ امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے مل جائیں گے کہ جس میں امیر اہل سنت نے ایسے افراد کی خوب مذمت کی ہے، لیکن ہرگز اس مذمت کا مطلب یہ نہیں. امیر علیہ سنت واضح طور پہ فرماتے ہیں کہ میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، جو صحیح ہیں وہ صحیح ہیں، جو برا ہے وہ چاہیے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کریں. تو اسی طرح بروں کی وجہ سے صحیح کو بھی برا نہ کہا جائے. یہ تو کسی بھی فیلڈ کے اندر آپ جائیں گے، کسی بھی جگہ پہ جائیں گے تو آپ کو ہر جگہ اس طرح کے افراد ملیں گے. اس کا مطلب ہے کہ پھر جو اس طرح کی مذمتیں بیان کر رہے ہیں اگر ان میں سے 2-3 ایسے نکل آتے ہیں تو پھر یہ سارے خراب ہو گئے. ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں کہا جائے گا. اس بات کا لحاظ رکھا جائے، کسی مسلمان پر جھوٹا الزام نہ لگایا جائے، جو غلط ہے اسی کو غلط کہا جائے. حدیث پاک سے متعلق سوال آیا دوسرا کہ ظالم ہے وہ کہ جو حرام نہ کی ہوئی چیز کو سوال کر کے حرام کرے. ہاں، یہ ایک حدیث پاک ہے، امام اہل سنت نے بھی اس کو بیان کیا ہے. سنن ابو داؤد وغیرہ کی حدیث پاک ہے کہ ان اعظم جرمن فی المسلمین، ان اعظم المسلمین جرمن فی المسلمین، کہ مسلمانوں میں جرم کے اعتبار سے بڑا شخص وہ ہے، یعنی بہت بڑا اس کا جرم ہے کہ جس کے سوال کرنے کی وجہ سے کسی چیز کو حرام کر دیا گیا. ٹھیک ہے، یعنی کوئی چیز حلال تھی لیکن اس کے سوال کی وجہ سے یہ حکم ہو گیا کہ یہ چیز حرام ہے. اس سے علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ یعنی سوال جو تھے وہ پہلے بہت زیادہ کرنے سے منع کیا گیا تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ شریعت مطہرہ کا حکم نازل ہو رہا تھا اور جو چیزیں مسلمانوں کے لیے ضروری تھیں اس کو بیان کیا جا رہا تھا. اب اگر بلا وجہ سوال کیا جاتا تو ممکن ہے کہ اس سوال کی وجہ سے وہ چیز اس کے اوپر لازم کر دی جاتی اور یہ اس پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا. مثلا ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج ادا کرو، تو سیدنا اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ کیا ہر سال؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سکوت فرمایا، خاموشی فرمائی. پھر سوال کیا ہر سال؟ حج کا حکم دیا، انہوں نے کہا ہر سال. تیسری مرتبہ جب حکم دیا کہ حج کرو، انہوں نے پھر پوچھا کہ کیا ہر سال؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں کہہ دیتا کہ ہر سال تو پھر ہر سال کرنا پڑتا، تو جتنا تمہیں حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کرو. تو اب بعض اوقات وہ چیز تھی حلال، کرنے کی اجازت تھی کہ ٹھیک ہے بھائی اتنا کچھ کرنا ہے. اب ان کے سوالات کی وجہ سے کیا ہو گیا کہ وہ مشکلات کے اندر پڑ گئے. جیسے بنی اسرائیل کا واقعہ مشہور ہے کہ ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا کہ گائے ذبح کریں، انہوں نے خامہ سوال کرنا شروع کر دیے کہ کتنی عمر کی ہونی چاہیے، تو ان کو بتایا درمیانی عمر والی ہونی چاہیے. رنگ کیسا ہونا چاہیے؟ جی رنگ ایسا ہونا چاہیے کہ تیز پیلا رنگ ہو. اور پھر مزید سوالات پہ سوالات کرتے رہے تو ان کو کہا گیا کہ ایسی ہونی چاہیے جس میں کسی طرح کا کوئی داغ نہ ہو، کبھی اس نے کھیتی کے اندر کام نہ کیا ہو، نہ اس کے اوپر سواری کی گئی ہو، نہ اس کے اوپر سامان اٹھایا گیا ہو. اب ڈھونڈ کے لائیں ایسی گائے، ٹھیک ہے. وہ گائے پھر بڑی مشکل سے ملنے کی تھی، وہ مل گئی. لیکن
ان کے سوالات کی وجہ سے جو ہے وہ کیا ہوا کہ ان کے اوپر مشکلات آتی گئیں. تو ہمیں ہماری شریعت کے اندر نبی کے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح کے سوالات کرنے سے منع کیا گیا تھا کہ جو جن کا حکم نہیں ہے. ٹھیک ہے. فرضی سوالات کرنے سے یا ایسے سوالات کرنے سے کہ جس کی وجہ سے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، وہ سوالات کرنے سے منع کیا گیا. بعد میں ایک الگ چیز ہے کہ جب نبی کے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تو اب ظاہر ہے کہ وہ احکام اترنا تو بند ہو گئے، اس لیے پھر کیلو کال کرنا، بحث و مباحثہ کرنا، غور و فکر کرنا وہ ایک الگ چیز بن جاتی ہے. تو اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ اصل حلت ہے، اصل چیز جائز ہونا ہے، حلال ہونا ہے. کیونکہ اگر سوال نہ کیا جاتا اس کے بارے میں تو وہ حلال ہی رہتی، لیکن جب اس کے بارے میں سوال کر دیا، اس سے منع کر دیا گیا، اب وہ حرام ہو گئی. تو یہ بہت ساری وہ احادیث طیبہ کہ جن سے اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ ہر چیز کے جس کے بارے میں ممانعت نہیں فرمائی گئی وہ حلال ہے، وہ جائز ہے. ان میں سے ایک حدیث مبارکہ یہ بھی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا مخاطب ہم لوگ بھی بن سکتے ہیں؟ سبھی بنیں گے اس کا مخاطب، یعنی لیکن بہرحال اب وہ حکم نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب وہ حکم اس لیے نہیں ہے کہ ظاہر ہے کہ اب کوئی اپنی مرضی سے، کوئی بھی عالم دین ہو، وہ اپنی مرضی سے تو کسی چیز کو حلال یا حرام نہیں کر سکتا. اب تو اس نے اسی بات کو بیان کرنا ہے جو پہلے ہو چکی موجود ہے. لیکن بہرحال جو فرضی سوالات ہیں ان سے اب بھی منع کیا گیا ہے، اس سے درس حاصل ہوتا ہے. فرضی سوالات سے تو منع کیا کہ ایسے سوالات، حضرت نے خود فرمایا کہ ایسے سوال کہ جو پیش نہیں آئے اور جن کے پیش آنے کا چانس بھی نہیں ہے. بہت مشکل ہے کہ ایسا مسئلہ کبھی کسی کے ساتھ پیش آ جائے، تو ایسے سوالات کرنے سے بندہ مشکل کے اندر پڑ جائے. اگر ایسا ہو تو کیا ہوگا؟ جیسا سوال کیا امام اہل سنت سے سوال کیا گیا کہ زید کسی ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں دور دور تک زمین جو ہے وہ ناپاک ہے، اور ناپاکی بھی زمین کی گیلی ہے، یعنی زمین گیلی ہے اور ناپاک ہے، اور دور دور تک ناپاک ہے، میلوں تک ناپاک ہے. اب زید نماز کیسے پڑھے گا؟ امام اہل سنت نے پہلے تنبیہ فرمائی، جواب دیا، پہلے تنبیہ فرمائی کہ ایسے سوالات نہیں کرنے چاہیے، کہ ایسے سوالات کی وجہ سے ممکن ہے کہ بندہ مشکل کے اندر آ جائے، آزمائش میں پڑ سکتا ہے. کیونکہ ایسا کہاں ہوگا کہ میلوں تک زمین ساری کی ساری گیلی اور ساری کی ساری ناپاک ہو؟ جگہ لا کے دکھائیں، مشکل ہے. تو پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جواب دیا کہ اس کا جواب تو قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جان کو مکلف نہیں کرتا مگر جتنی اس کی طاقت، اس کے اوپر احکام اتنے ہی لاگو ہوتے ہیں جتنی اس کی طاقت ہے. اب جب وہاں پہ زمین ہی موجود نہیں ہے، نہ وہاں پر اس کے پاس کوئی کپڑا موجود ہے موٹا کہ جس کے اوپر بچھا کے وہ نماز پڑھ سکے، تو وہ کھڑے کھڑے اشاروں کے ساتھ نماز پڑھ لے گا. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، آپ سب کو، تمام عاشقان رسول کو ربیع الاول شریف کی آمد مبارک ہو. الحمدللہ عز وجل چاند نظر آ چکا ہے. تمام عاشقان رسول کو ربیع الاول شریف کی آمد مبارک ہو. تمام عاشقان رسول کو ربیع الاول شریف کی آمد مبارک ہو. ربیع الاول شریف الحمدللہ ہمارے درمیان موجود ہے. خوب جشن ولادت کی دھومیں مچائیے، خوب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیے، گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف گامزن ہو جائیے. الحمدللہ عز وجل اللہ والے اللہ سے ملا دیتے ہیں. الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ روزانہ 12 ربیع الاول تک انشاءاللہ عز وجل مدنی مذاکرہ فرمائیں گے. انشاءاللہ پاکستانی اوقات کے مطابق روزانہ 8 بجے انشاءاللہ مدنی مذاکرے کا آغاز ہو جائے گا. تمام ہی اسلامی بھائیوں سے، تمام عاشقان رسول سے مدنی التجا ہے، ان مدنی مذاکروں کو دیکھنے کی نیت فرمائیے. اگر آپ باب المدینہ میں رہتے ہیں تو فیضان مدینہ کے اندر عالمی مدنی مرکز کے اندر تشریف لے آئیے. انشاءاللہ عز وجل یہاں بیٹھ کر، مسجد کے اندر بیٹھ کر سنیں گے تو انشاءاللہ ثواب میں بھی اضافہ ہوگا اور علم دین اچھے انداز سے سیکھنے کا موقع ملے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ربیع النور شریف کی بہاریں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی برکتیں عطا فرمائے، اس میں خوب اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اس کے صدقے ہمارے عشق رسول کے اندر اضافے فرمائے. اس پیارے مہینے کی برکت سے ہمارے رزق میں، ہمارے علم میں، ہماری جان میں، ہمارے مال میں برکتیں عطا فرمائے. یا اللہ عز و جل ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق میں یا اللہ عز و جل ہمارے لیے بے حد اضافہ فرما. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ آئندہ سلسلوں میں بھی ربیع النور شریف سے متعلق، ربیع الاول سے متعلق سوالات شامل کیے جائیں گے. آپ ہمارے سلسلے کو دیکھتے رہیے. کل چونکہ جمعرات ہے اور ہر جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع شروع ہو جاتا ہے، تو آپ بھی اپنے اپنے علاقوں کے ہونے والے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کی نیت فرمائیے. کل جو ہمارا سلسلہ ہوگا وہ عصر کی نماز کے بعد پاکستان کے اندر باب المدینہ
میں جو عصر کی نماز ہے اس کے بعد 5 سے 6 بجے کے درمیان انشاءاللہ عزوجل پیش کیا جائے گا، اس کو بھی دیکھنے کی نیت فرمائیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔